الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد اجتمع لأسماء بنت ابی بکر من خصائل الخیر وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع الا للقلیل النادر من الرجال. بات چل رہی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپ نے کچھ باتیں پڑھی حضرت اسماء کے بارے میں. تو وقد اجتمع لاسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے من خصائل الخیر، نیک اوصاف، و شمائل النبل، اور فضیلت کے اخلاق، شرافت و فضیلت کے اخلاق، و رجاحت العقل، اور عقل کی پختگی کو اس قدر جمع کر لیا تھا ما لم یجتمع الا لقلیل نادر من الرجال، کہ لوگوں میں سے کم ہی لوگوں کے اندر اتنے اوصاف جمع تھے. لوگوں میں سے کم ہی لوگوں کے اندر اتنے اوصاف جمع ہوتے ہیں. تو اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے من خصائل الخیر، نیک اوصاف یا نیکی کے اوصاف اور شرافت و فضیلت کے اخلاق اور عقل کی پختگی کو جمع کر لیا تھا کہ لوگوں میں سے کم ہی لوگ اتنے اوصاف کو جمع کر پاتے ہیں، یا لوگوں میں سے کم ہی لوگوں کے اندر اتنے اوصاف جمع ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو اجتماع مفردات دیکھ لیں. اجتماع یجتمع، اجتماع باب افتعال سے ہے، اور خصائل خصلتن کی جمع خصائل، عادتیں عادات، اوصاف سب آ جاتی ہے. اوصاف لیکن یہاں پر لگائیں گے، ٹھیک ہے. الخیر نیکی اچھائی، تو یہاں پر نیکی اچھائی کے اوصاف، اچھائی لگا لو ہیں، اچھائی کے اوصاف. شمائل یہ جمع ہے شمیلتن کی. ہاں دیکھیں ان کے سب کے کئی معنی آتے ہیں، تو یہاں پر ایک معنی آپ یاد رکھیں یا لکھ لیں تاکہ ترجمہ کرنے میں پھر دشواری نہ ہو. تو خصائل کا معنی ہم نے لگائے اوصاف، اور خیر کا معنی اچھائی، ٹھیک ہے. شمائل شمیلتن کی جمع، اس کا معنی بھی آتا ہے عادت، سیرت، ظاہری اور باطنی اوصاف. شمائل کا معنی ظاہری اور باطنی اوصاف. یہاں پر آپ لگا لو اخلاق، یہاں پر کیا لگائیں گے؟ اخلاق. النبل، نبل نبلا یمبلو سے، کروما یکرمو سے، اس کا معنی آتا ہے ذکاوت، شرافت، فضیلت سب آتے ہیں. تو کیا معنی لگائیں گے؟ شرافت و فضیلت کے اخلاق. صحیح ہے؟ فضیلت، شرافت و فضیلت کے اخلاق. رجاح یرجحو، رجحو تینوں باب سے اس کا معنی آتا ہے پختہ، ہاں پختہ، عمدہ. اور العقل جانتی ہیں آپ جمع عقول آتی ہے. تو ابھی رجحہ کا معنی کریں آپ پختہ، عقل کی پختگی. صحیح ہے؟ ہاں. النادر، نادرہ یندرو سے قلیل ہونا، کم ہونا. اسی آتا ہے النادر کالمعدوم، کہ نادر معدوم کی طرح ہوتا ہے. النادر کالمعدوم. رجال رجل. اب دیکھیے ترجمہ.
اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے اچھے اوصاف اور شرافت و فضیلت کے اخلاق اور عقل کی پختگی کو اس قدر جمع کر لیا تھا کہ لوگوں میں سے کم ہی لوگ اتنے اوصاف کو جمع کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے ترجمہ؟ چلے آگے. فقد كانت من الجود بحيث يضرب بجودها المثل. فقد كانت من الجود، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ایسی تھی کہ یضرب بجودها المثل، بحیث یضرب بجودها المثل، کہ آپ کی سخاوت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، آپ کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھیں. یضرب آپ نے پڑھا ہے، اس کا صلہ با آئے تو یہ مثل آئے تو مثال بیان کرنا. ہاں، تو فقد کانت من الجود، جود یہ مصدر ہے، زیادہ سے مصدر سخاوت کرنا، اور تو سب واضح ہی ہے. مثل کی جمع مثال آتی ہے. تو فقد کانت من الجود بحیث یضرب بجودها المثل، آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ آپ کی سخاوت کو، یا حضرت اسما کی سخاوت ایسی تھی کہ آپ کی سخاوت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. اب اس پر دلیل بھی دے رہے ہیں، دیکھیے. اور حدث ابنہا عبداللہ قال، آپ کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا. قال، وہ کہتے ہیں، ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء لكن جودهما مختلف. ما رأيت امرأتين قط، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے کبھی بھی دو عورتوں کو نہ دیکھا، میں نے کبھی بھی دو عورتوں کو نہ دیکھا. اچھا، ایک ہوتا قطو، ایک ہوتا عودو. قطو سے نفی کس کی ہوتی ہے؟ زمانہ ماضی کی. اور عودو سے نفی ہوتی ہے زمانہ مستقبل کی. ما رأیت قط، ما ضربت زیدا قط، میں نے زید کو کبھی نہیں مارا. اور عودو سے نفی ہوتی ہے استقبال کی، کہ لا اضرب زیدا عودا، میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا. تو وہ ما رأیت امرأتین قط، میں نے کبھی دو عورتوں کو نہ دیکھا، اجود من خالتی عائشہ، جو میری خالہ عائشہ اور میری ماں اسما سے زیادہ اجودہ سخی ہوں. لیکن جودہما مختلف، لیکن ان دونوں کی سخاوت کیا تھی؟ مختلف تھی. یا لیکن ان دونوں کی سخاوت مختلف ہے، مختلف تھی. صحیح ہے نا؟ تو رآ کون سے باب سے مفردات دیکھ لو، رآ یا را، باب فتح یفتح سے امراتین، امراتن کا تثنیہ ہے. اجود اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں دوسرے کے بمقابل زیادتی بیان کی جاتی ہے. جیسے زید افضل من عمر، کہ زید عمر سے زیادہ افضل ہے. زید افضل یا زید اجمل من بکر، زید بکر سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس میں زیادتی بیان کی جاتی ہے دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے. خالتے، خالتے یہ نہیں، خالتی پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خالہ تو ایک ہی ہے نا، حضرت عائشہ خالہ ہے ان کی، دوسری تو امی ہے نا. ہاں، تو خالتے آپ اس کو تسنیہ نہ پڑھیں، اس کو واحدی لگائیں، خالتی میری خالہ. تو وہ امی جمع امہات آتی ہے. لیکن وجودہما مختلف، لیکن جودہما، جود یہ وہی مصدر ہے، اور مختلف یہ اس میں مفعول ہے اختلاف سے. جودہما یہ لیکن کا اس میں مختلف یہ خبر ہے. ما رأیت امرأتین قط، میں نے کبھی دو عورتوں کو نہ دیکھا، اجود من خالتی عائشہ،
اپنی خالہ عائشہ سے اور اپنی ماں اسما سے زیادہ سخی، لیکن ان دونوں کی سخاوت مختلف تھی۔ کیسے؟ اب دیکھیے، اما خالتی فکانت تجمع الشیء الی الشیء حتی اذا اجتمع عندها ما یکفی قسمته بین ذوی الحاجات۔ رہی میری خالہ فکانت تجمع الشیء الی الشیء، تو وہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جمع کرتی رہتی، تو وہ ایک چیز جمع کرتی رہتی، ایسے بھی لگا سکتے ہیں ترجمہ، ٹھیک ہے۔ رہی میری خالہ تو وہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز یعنی ایک چیز جمع کرتی رہتی، حتی اذا اجتمع عندها ما یکفی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس بقدر کفایت چیزیں جمع ہو جاتی، قسمتہ بین ذوی الحاجات، تو وہ ان چیزوں کو ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیتی تھی، صحیح ہے، تو وہ ان چیزوں کو ضرورت مند کے درمیان تقسیم کر دیتی تھی۔ تو مفردات واضح ہیں سب، اجتماع استمیع، تجمعو ہے نا، تجتمیع نہیں ہے جی، یہ تجمعو، بھائی افتعال سے ہے، کیوں؟ وہ تھا، وہ تو یجتمیع تھا نا اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ تجمعو ہے، یہ باب افتعال سے ہے، جمع یجمعو، فتح یفتحو سے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا۔ الشیء جمع شیعاتی ہے، حتی اذا اجتمع، اب یہ بتائیے کون سے باب سے ہے اجتماع؟ ہاں، یہ اب باب افتعال سے ہو جائے گا۔ کفا یکفی پیچھے آ بھی چکا ہے، ہاں، تعلیل ہوئی ہے، اس میں کیا تھا؟ ضربا کفیا، یضربو یکفیو، تو کفا کیسے ہوا؟ یا پر ضمہ دشوار رکھا، ارے کفایا تھا نا، کفیا، تو کفا کیسے ہوا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلے گا، کفا ہو گیا۔ اسی طرح یکفیو تھا، یکفیو، کیا کیے؟ یا پر ضمہ دشوار رکھ کے اس کو ساکن کر دیے، پھر یکفیو تھا نا، ارے یا پر ضمہ دشوار رکھا اس کو گرا دیے، بس کیا ہوا؟ یکفی ہو گیا، بس۔ قسمت ہو، قسم یقسم، قسمت ہو، ضربا یضربو سے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ذوی الحاجات، ذوی اس کی جمع آتی ہے اولو بدون اللفظ، پڑھیں نا آپ، ذوی کون سی حالت میں ابھی ہے؟ حالت نسبی میں، حالت جری میں ہے، بین ذوی، اور اس کی جمع آتی ہے بغیر اللفظ اولو، اور حاجات حاجتن کی جمع، ضروریات، صحیح ہے، ضروریات، حاجات، ضروریات۔ اب دیکھیے ترجمہ، رہی میری خالہ تو وہ ایک چیز کو جمع کرتی رہتی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کافی مقدار میں چیزیں جمع ہو جاتی تو وہ ان چیزوں کو پھر ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیتی تھی۔ اچھا، وَأَمَّا أُمِّي فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا إِلَى الْغَدِ، رہی میری امی، رہی میری والدہ، تو وہ کل کے لیے کچھ بھی اپنے پاس باقی نہ رکھتی تھی۔ تمسکو یہاں پر جو ہے تستبقی کے معنی میں ہے، کچھ بھی اپنے پاس باقی نہ رکھتی۔ ویسے امسک یمسک امساک میں آتا پکڑنا، تو یہاں پر پکڑنے کا معنی زیادہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، تو رہی میری والدہ تو وہ کل کے لیے کوئی بھی چیز اپنے پاس باقی نہیں رکھتی تھی۔ تو تمسکو کون سے باب سے ہے؟ امسکا یمسکو، تمسکو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور یہاں پر یہ تستبقی کے معنی میں ہے، نیچے لکھا نا حاشیے میں، لا تمسکو شیئا ای لا تستبقی شیئا، یعنی کوئی بھی چیز کل کے لیے اپنے پاس باقی نہیں رکھتی تھی۔ شیئن جمع شیعہ، غد، غد کسے کہتے ہیں؟ الیوم الذی یاتی بعدک،
غد کسے کہتے ہیں؟ وہ دن جو الیوم الذی، لتی کیوں جی؟ الیوم الذی یاتی، ہاں بعد کا، بعد یومی کا، بعد یومی کا، الیوم الذی یاتی بعد یومی کا، کہ وہ دن جو آپ کے اس دن کے بعد آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ الغد کہتے ہیں۔ اچھا کوئی بتا سکتا ہے یہ واحدہ کی جمع ہے؟ کون بتائے گا؟ کیوں واحدہ کی جمع ہے یہ، یا اس میں جمع ہے، اس میں جنس ہے؟ اس میں جنس ہے۔ اچھا تو اس میں جنس کی تو جمع آ جاتی ہے؟ نہیں آتی ہے؟ ارے یہ واحد ہے، واحد ہے، یہ جمع آتی ہے اس کی۔ مراد آباد کیا بول رہی ہو؟ غدات آتی ہے، نہیں تو لو اجبت صحیحہ فلک الحدیہ۔ کون بتائے گا؟ بہرحال زیادہ نہیں بڑھائیں گے، ریکارڈنگ چالو۔ دیکھیے غد واحد جمع آئے گی، اوغاد جمع اوغاد، اور وغدان، اور کیا آتی جمع؟ وغدان، اور کیا ہے؟ وغدان، وغدان واو غین دال الف نون، وغدان، اور وغدان واو غین دال الف نون، یعنی واو کے ضمے کے ساتھ، واو کے کسرے کے ساتھ، اور ایک کیا ہے؟ ایک اوغاد، اوغاد الف واو غین الف دال، اوغاد۔ سمجھی بات؟ چلیے اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ معلوم تھی؟ رہی میری والدہ تو وہ کل کے لیے کچھ بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھتی تھی۔ وَكَانَتْ تَسْمَعُ إِلَى ذَلِكَ عَاقِلَةً تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَوَاقِفِ الْحَرِجَةِ۔ وَكَانَتْ تَسْمَعُ إِلَى ذَلِكَ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ عاقلتاً عقل مند بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھی۔ یہ تو سخاوت کا معاملہ تھا، اور پھر اس سے اوپر اور بھی فضائل آپ کے بیان ہوئے، اور خاص کر ابھی جو پہلی یہ کہہ لو فصل تھی اس میں سخاوت کی بات تھی۔ اب کہہ رہے ہیں وہ سخی تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ عاقلتاً عقل مند بھی تھی۔ یہ بھی اوصاف، یعنی اتنے اوصاف ایک عورت کے اندر جلدی سے جمع نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسی خاتون تھیں کہ آپ کے اندر بہت سارے اوصاف جمع تھے۔ تو اسی کا تذکرہ دیکھیے، آپ کی عقل مندی کا تذکرہ دیکھیے اب۔ وَكَانَتْ تَسْمَعُ إِلَى ذَلِكَ عَاقِلَةً، إِلَى ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ، اِلَى کس کے معنی میں یہاں پر؟ مع کے معنی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماء عقل مند بھی تھی۔ تحسن التصرف فی المواقف الحرجہ، آپ یا وہ نازک موقعوں پر بہترین تصرف سے کام لیتی تھی، بہترین طریقے سے تصرف کرتی تھی۔ آپ نازک موقعوں پر، نازک معاملات میں بہترین تصرف کرتی تھی، یا بہترین تصرف کرتی تھی، اچھے سے کام لیتی تھی، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ مفردات دیکھ لو اچھا پہلے۔ عاقلتاً، عاقلہ یعنی اس میں فاعل ہے۔ تحسن، احسن یحسن تحسن، باب افعال سے کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ التصرف، تصرف معلوم ہے آپ کو، مصدر ہے، تصرف تفاعل کا مصدر ہے۔ المواقف، مواقف موقف کی جمع ہے، موقفن کی جمع مواقف، موقع صورت حال، حالات سب لگا دیتے ہیں۔ حریجتن، حریجتن یہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے نازک، نازک، اور جمع یہ کیا ہے؟ واحد، اس کی جمع آئے گی حریجات، حریجاتن، حریجہ کی جمع کیا ہے؟ حریجات۔
اسی سے آتا ہے الحالات الخطیرہ، المواقف الحرجہ کا ترجمہ عربی میں کیسے ہوگا؟ الحالات الخطیرہ، خطرناک، خطرناک حالات، تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ نازک حالات. ہو گیا مفردات کا ترجمہ. اب دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عقل مند بھی تھی، وہ نازک حالات میں بہترین تصرف سے کام لیتی تھی، بہترین تصرف کرتی تھی. صحیح ہے نا؟ آگے چلیں. من ذلك انه لما خرج الصدیق مهاجرا بصحبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل معه ماله كله ومقداره 6000 درهم ولم يترك لعياله شيئا. ومن ذلك، اور انہی موقعوں میں سے، اب یہ کیا کہا تھا اوپر کہ نازک موقعوں پر، نازک حالات میں اچھے سے تصرف کرتی تھی. اب ان موقعوں کا بیان کر رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا. دیکھیے من ذالک، انہی موقعوں میں سے یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی. حاملہ یا ہجرت کے لیے نکلے. حاملہ معہ مالہ کلہ، تو حضرت صدیق اکبر اپنا تمام مال لے کر آ گئے، اٹھا کر لے کر آ گئے. توجہ ہے؟ ہاں. تو انہی موقعوں میں سے مفردات دیکھ لیں پہلے. لما خرج، جب نکلے. صدیق اکبر فائل بن رہا ہے خراجہ کے لیے. خارجہ کون سے باب سے ہے؟ ناصرہ شروع سے. مہاجرن اس میں فائل ہے حاجرہ سے. بصحبتی، بصحبہ، صحبہ مصدر ہے. صحبہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اچھا ہاں، 1 منٹ میں وہ بتانے والا ہی تھا. پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کہاں گیا؟ صحابہ کا لفظ آیا تھا نا. تو صحابہ کی جمع جو ہے وہ صحابہ جمع ہے، واحد اس کی صحابی آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صحابی کی جمع صحابہ. تو شاید میں نے کچھ اور بتایا تھا. ہاں، اور صاحب کی جمع آتی ہے اصحاب. صاحب کی جمع اصحاب، اور صحابی کی جمع صحابہ. تو صاحب کی جمع اصحاب اور صحابی کی جمع صحابہ. صحیح ہے؟ ہاں چلو. تو صحبہ یہاں پر مصدر ہے، ساتھ میں، صحبت میں. رسول اللہ، رسول واحد جمع رسول، جمع رسول فعل کے وزن پر. حملہ یحملو، ہاں اٹھانا. معہو، وہ اپنے ساتھ اٹھا لائے. مالہ، اپنا پورا مال، جمع موال. کلہ، تاکید مال کی. دیکھیے انہی موقعوں میں سے یہ ہے کہ جب صدیق اکبر نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں. حملہ معہو مالہ کلہ، تو آپ اپنے ساتھ تمام مال لے آئے، تمام مال اٹھا لے آئے، یعنی لے آئے. وہ مقدار ہو، اب کتنی تھی اس کی مقدار؟ دیکھیے وہ مقدار ہو 6000 درہم، اور اس کی مقدار یہ 4000 اور 6000 درہم تھی. اور وہ آپ کا وہ مال 6000 درہم تھا، یا 6000 درہم کے برابر تھا. سمجھی؟ تو مقدار ہو 6000 درہم، اور اس کی مقدار 6000 درہم تھی. اس مال کی مقدار 6000 درہم تھی. وَلَمْ يَتْرُكْ لِعِيَالِهِ شَيْئًا، اور انہوں نے اپنی اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا. اپنی اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا. سمجھ رہے بات؟ ہاں. تو 6000 درہم جمع دراہیم آتی ہے. آلاف یہ الفن کی جمع ہے. صحیح ہے. ترک یترکو نصر شروع سے کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فاعل کون ہے؟ ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر ہے جو راجع ہے حضرت ابوبکر صدیق کی جانب. لعیالہ، عیال کیا ہے؟ یہ واحدہ کے جمع ہے،
عیال یہ جمع ہے، واحد اس کا آتا ہے عیل، واحد کیا ہے؟ عیلن، عیلن جمع عیال۔ عیال کیسے کہتے ہیں؟ ہاں عیال کہتے ہیں وہ افراد جو مرد کے گھر میں رہتے ہیں اور جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہوتا ہے، مرد کے، اس کو کہتے ہیں عیال الرجل۔ وہ افراد جو مرد کے گھر میں مرد کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ذمے ان کا نان و نفقہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عیال الرجل۔ سمجھے بات؟ واحد آتی ہے عیل، عیلن، سمجھے بات؟ چلیے، فلما علم والدہ ابو قحافة برحیلہ وکان ما یزال مشرکا جاء الی بیتہ وقال لیسمع۔ واللہ چلو اچھا اتنے رہنے دو، ابھی آگے تک